بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قصہ دل۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں امی کے گھر جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر، تو کتنی ہی دیر تک وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھتا رہا۔ یقیناً اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ میں ایسی کوئی بات کا فیصلہ کر سکتی ہوں۔ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر میں نے سوٹ کیس بیڈ پر رکھا اور الماری میں سے اپنے کپڑے نکال کر اس میں رکھنے لگی کہ وہ جیسے ہوش میں آ گیا، بہت تیزی سے میری طرف ہاتھ بڑھایا، میری کلائی تھام کر ایک جھٹکے سے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ مجھے اس سے ہر حرکت کی توقع تھی اور اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو پہلے سے نہ صرف تیار کر لیا تھا بلکہ یہ سوچ بھی لیا تھا کہ میں زیادہ اس کے منہ نہیں لگوں گی اور حتی الامکان اپنے آپ کو پرسکون رکھوں گی۔ مقصد کیا ہے تمہارا؟ وہ بھی شاید ضبط سے کام لینا چاہتی تھی لیکن بری طرح ناکام ہوا کیونکہ اس کی آواز پھٹ پڑی تھی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ کیوں؟ اپنے آپ سے پوچھو، میں نے اطمینان سے کہا تھا۔ کہاں؟ اور اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑا کر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے آپ سے وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا اور سوچنے لگا شاید اپنی غلطی، کوتاہی یا زیادتی جو ان 2 سالوں میں بلکہ میری پوری زندگی میں کبھی اس نے میرے ساتھ کی ہو اور میں جانتی تھی وہ ہر مقام پر اپنے آپ کو سرخرو پاتا ہوا پھر وہی باتیں دہرانے لگا جو ہمیشہ دہراتا تھا تو اور نہیں جانتا تھا کہ ان کی باتوں نے مجھے اتنا بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ میں بظاہر الماری کے اندر مصروف رہی لیکن میرا پورا دھیان اسی کی طرف تھا اور اندر کہیں یہ خواہش شدت سے انگڑائی لینے لگی کہ کاش وہ ہمیشہ سے ہٹ کر کوئی بات کہہ دے۔ زیادہ نہیں، صرف اتنا، میں تمہارے بنا کیسے رہوں گا؟ اور میں جو اس کے احسانوں کا گراں لیے ہوئے پھرتی تھی تو بدلے میں اس پر یہیں رکنے کا احسان کرتے ہوئے اس بارے گراں سے نجات حاصل کر لوں۔ لیکن شاید میری قسمت میں نجات نہیں تھی۔ وہ پھر ایک کر کے سارے احسان جتا رہا تھا۔ میرے خدا! میں نے آنکھوں میں اترتی نمی کو وہیں کپڑے میں جذب کیا اور اپنے بقیہ کپڑے نکال کر سوٹ کیس میں رکھنے لگی۔ عافیہ اسے چیخنا ہی تھا کیونکہ پہلی بار میں نے اس کے احسان کی تفصیل سن کر بجائے ممنون نظروں کے نظر انداز کیا تھا۔ آخر تم بتاتی کیوں نہیں ہو کہ تم نے یہ کتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ میں خاموش رہی تو قدرے نرم پڑتے ہوئے کہنے لگا، اگر تمہاری پھپھو میری امی سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے تو صاف کہو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ کاش وہ یہیں آ کر کہتا کہ اس کی ہمیشہ کی طرح مجھ پر احسان کرتے ہوئے ایک جملے کا اضافہ ضروری سمجھا تھا۔ حالانکہ مجھے یہاں اور بہت سے کام ہیں، لیکن خیر تم اپنے کام مت چھوڑو، میں خود جا سکتی ہوں۔ ہاں لیکن وہ الجھنے لگا تھا۔ میں واپس نہیں آؤں گی، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تم چاہتی کیا ہو؟ مزید کچھ نہیں۔ میں نے سوٹ کیس بند کر کے لاک کیا، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے مجھ پر بہت سے احسان ہیں اعزاز احمد، ایک آخری احسان اور کر دو۔ کوئی بہت بڑا کام نہیں، بس مجھے اسٹیشن تک چھوڑاؤ۔ تو واقعی تم جا رہی ہو؟ ہاں۔ اس نے طویل سانس لی اور مزید کچھ کہے بغیر میرا سوٹ کیس اٹھا کر آگے چل پڑا۔ تمام راستے پھر اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ مجھے ٹرین میں سوار کر کے اس نے ٹرین چلنے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا۔ فوراً مجھے خدا حافظ کہہ کر چلا گیا تھا۔ یقیناً اس کی خفگی کا اظہار تھا، لیکن اب جب کہ اس کی سارے ناطے توڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی تو اس کی یہ خفگی بھی بے معنی تھی۔ میں نے اسے لوگوں کے ہجوم میں گم ہوتے دیکھا، پھر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ امی مجھے اکیلے دیکھ کر حیران ہوئی اور فوراً اعزاز کے بارے میں پوچھنے لگی اور میں کیونکہ ایک دم سے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے کوئی بات ٹھیک سے نہیں بتائی۔ میرا آپ سے ملنے کو جی چاہ رہا ہے سو چلی آئی بیٹا۔ اگر اعزاز مصروف تھا تو صرف تمہیں چھوڑنے آ جاتا، پھر تم بھی انتظار کر لیتی۔ امی، میں نے ان کے گلے میں بازو ڈال دیا، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں، اتنے آرام سے آ گئی ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ مناسب نہیں ہے، تمہارے ماموں جی بھی برا منائیں گے۔ کیوں برا منائیں گے؟ تم بہو ہو ان کی، اور اگر اس طرح اکیلی آ رہی تھی تو کم از کم اطلاع کر دیتی، وہ خود تمہیں اسٹیشن سے لے آتے۔ ویسے ہر 10ویں دن اعزاز کا فون آتا ہے، تمہارے آنے کی اطلاع نہیں دے سکتا تھا؟ میرے ساتھ امی اسے بھی سخت سنا لگی تھی۔ فون خراب تھا، میں نے منہ پھلا کر کہا تو شاید امی کو اپنے رویے کا احساس ہوا۔ فوراً نرم پڑتے ہوئے کہنے لگی، اچھا چلو جا کر منہ ہاتھ دھو، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ میں چپ چاپ ان کے پاس سے اٹھ گئی اور پھر ناشتہ کرتے ہوئے سوچنے لگی، اتنی سی بات پر تو امی یوں خفا ہو رہی ہیں، جب انہیں معلوم ہوگا کہ میں اسے ہمیشہ کے لیے
چھوڑ آئی ہوں تو پتہ نہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ پھپھو عرفان کی آواز پر میں چونک گئی۔ وہ آنگن کی دیوار میں بنے دروازے سے نکل کر امی کو پکارتا ہوا آ رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو پہلے ٹھٹک کر یقین کیا، پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے چلا آیا۔ ارے بھابی آپ کب آئیں؟ کیسے سب کو یہ بات بتاؤں گی؟ میں بھرے پڑے گھر میں سارا دن بے چین اور قدرے خوفزدہ سی رہی، خاص طور پر جب بھی فون کی بیل بجتی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا اور میں کہیں بھی بیٹھی ہوتی فون ریسیو کرنے والوں کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ منجلے ماموں کی بیٹی ہنا پوچھنے لگی۔ وہ بڑی تیز نظر رکھتی تھی، یقیناً میرا بار بار چونکنا اس سے چھپا نہیں رہا ہوگا۔ نہیں تو، میں سنبھلی، ساتھ ہی لاپرواہ نظر آنے کی بھرپور کوشش کی۔ سنو، کہیں اعجاز بھائی سے لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ نہیں بھئی، اور یہ تم لوگ میرے آنے سے پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ کیا مجھے نہیں آنا چاہیے تھا؟ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ تمہارا اپنا گھر ہے یہاں، یہاں نہیں آؤ گی تو کہاں جاؤ گی پھر یہ کہ میری آمد نہیں بلکہ تمہاری حالت بھی پریشان لگ رہی ہے، چپ چپ سی ہو، کھوئی کھوئی سی ہو۔ سفر کی تھکان ہے، ایک دو دن میں فریش نظر آؤں گی۔ ہاں شاید، اس نے مشکوک انداز میں کہا تھا۔ اسی وقت منجلی مامی نے اسے آواز دی تو وہ مجھے ابھی آئی کہہ کر چلی گئی۔ ماموں جی نے امی کو بھی ادھر ہی بلا لیا، اس لیے میں گھر نہیں جا سکتی تھی۔ مجبوراً رات کے کھانے تک سب کے سامنے رہنا پڑا۔ رات میں بھی میری کزنز کا خیال تھا کہ میں ان کے پاس رکوں گی، لیکن میں تھکن کا بہانہ کر کے امی کے ساتھ آ گئی تھی۔ اعجاز نے فون ہی نہیں کیا تھا۔ امی نے گھر میں آتے ہی پہلی بات یہی کی، کم از کم تمہارے بارے میں معلوم تو کرتا کہ تم خیریت سے پہنچ گئی ہو۔ نہیں، حد ہے لاپرواہی کی، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ امی نے بولے جا رہی تھیں، گاہے بگاہے میری طرف دیکھ بھی لیتی کہ شاید میں کچھ کہوں گی، لیکن میں جان بوجھ کر خاموش رہی۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب ابو جی کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد امی مجھے لے کر یہاں دوبارہ اس دہلیز پر چلی آئی تھی جہاں سے چند سال قبل وہ رخصت ہو کر گئی تھیں۔ اس وقت نانا میاں حیات تھے۔ انہیں اپنی جوان جہان بیٹی کی بیوگی کا بے حد صدمہ تھا، اور کچھ وقت گزارنے کے بعد انہوں نے امی کے عقد ثانی کے بارے میں سوچا تھا، لیکن امی کسی طرح راضی نہ ہوئیں۔ یوں نانا میاں نے محض اس خیال سے کہ کہیں ان کے بعد ان کے بیٹے اور بہویں امی کو اور مجھے بوجھ نہ سمجھنے لگیں، گھر کے 2 کمروں کا الگ پورشن بنوا کر امی کے نام کر دیا تھا، تاکہ وہ خود بھی اس احساس سے بچی رہیں کہ وہ بھائیوں کے در پر پڑی ہیں۔ یوں امی میرے ساتھ اس میں منتقل ہو گئی۔ علیحدگی تو بس نام کی تھی، ورنہ درمیانی دروازہ تو ہر وقت کھلا رہتا تھا، اور میں بھی سارا وقت نانا میاں کی طرف ہی رہتی تھی، کیونکہ وہاں میرے ہم عمر مجھ سے بڑے اور چھوٹے سب بچے موجود تھے۔ رات میں جب سونے کا وقت ہوتا تو امی مجھے اپنے ساتھ لے جاتی، وہ بھی میں مجبوراً ہی جاتی تھی۔ اعجاز میرے بڑے ماموں کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ شروع ہی سے اس کا مزاج ہم سے الگ تھا، شاید سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت ڈیزرو رکھتا تھا، لیکن مجھ پر شروع سے ہی وہ بہت مہربان رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی مہربانی کا اندازہ بھی مجھے مختلف تھا، یعنی احسان کرنے والا بلکہ جتانے والا بھی۔ پہلے پہل میں نہیں سمجھتی تھی، بلکہ ایک عمر تک تو نہیں سمجھی۔ نہ سمجھی کی بنا پر ہی میں اپنے آپ پر مغرور رہی کہ سب لوگوں میں وہ مجھے اہمیت دیتا ہے۔ دیکھو عافیہ، میں تمہارے لیے چاکلیٹ لایا ہوں۔ بچپن میں اس کا اندازہ ایسا تھا کہ محبت سے چاکلیٹ میری طرف بڑھاتا اور ساتھ ہی ایک جملے کا اضافہ احسان کے ساتھ کرتا، اور کسی کے لیے نہیں لایا۔ میں سب کے درمیان اہمیت مل جانے پر خوش ہو جاتی، اور جب اس سے کوئی کام پڑتا تو پہلے جتاتا، میں اس روز تمہارے لیے چاکلیٹ لایا تھا نا، اب تم بھی میرا کام کر دو۔ اور میری اگر کام کرنے کی نیت نہ بھی ہوتی تو کرنا پڑتا، میں کبھی اس سے انکار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے مجھے انکار کے قابل چھوڑا ہی نہیں تھا۔ پھر موسم بدلے، لڑکپن بیتا تو ہمارے انداز بھی بدل گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک دن وہ صبح ہی صبح امی کے پاس کسی کام سے آیا تھا۔ میں اس وقت نماز سے فارغ ہو کر آنگن میں بنی کیاریوں کے پاس کھڑی تھی، اور اندر سے نکلا تو میرے پاس چلا آیا۔ عافیہ، ہمیشہ سے مختلف اس کا لہجہ مجھے چکا گیا تھا۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں بہت دنوں سے تم سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی نظریں بدلی بدلی سی تھی۔ کیا تم مجھ سے بہت اچھی لگنے لگی ہو؟ ویسے اتنا تو ہینا اور صبا بھی نہیں لگتی، لیکن میں نے سوچا ہمیشہ میں نے تمہارا خیال کیا ہے، اب بھی مجھے ان دونوں پر تمہیں ترجیح دینی چاہیے، اور میں نے اپنے آپ کو صرف تمہارے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا۔ محبت بھی جتا رہا تھا تو احسان کے ساتھ۔ کاش میں اس کا یہ احسان قبول نہ کرتی، لیکن میں نادان تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اپنے آپ پر مغرور ہوئی تھی، اور شاید یہ اسی غرور کی سزا تھی کہ میں اس کے احسانوں کے بوجھ تلے دبتی چلی گئی۔ اس نے مجھ سے محبت کی، یہ اس کا احسان تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کی، یہ ایک اور احسان تھا۔ پرآسائش زندگی کی خاطر اس نے یہ گھر، یہ شہر چھوڑ دیا۔
یہ بھی مجھ پر احسان ہوا، اور اب تک تو میں بھی اس کا ہر احسان نہ صرف مانتی آ رہی تھی بلکہ اس کی ممنون بھی تھی، کیونکہ وہ جتا جتا کر میرے ذہن میں یہ بات بٹھا چکا تھا کہ اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو میں ساری عمر محبت کے لیے ترستی رہتی، اور وہ مجھ سے شادی نہ کرتا تو میں بن بیاہی مر جاتی، اور یہ پراسرار زندگی کوئی اور ہرگز مجھے نہیں دے سکتا تھا۔ ایسے حالات میں اس کی ممنون نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ وہ ہو سکتا ہے میں زندگی اسی احساس سے ممنونیت میں گر کر ہی گزار دیتی، لیکن اس روز خرم کی آمد نے مجھے اس احساس سے نجات دلا دی تھی۔ خرم اعزاز کا دوست تھا، اس روز پہلی بار ہمارے گھر آیا تھا۔ وہ اعزاز اپنے دوستوں کو کبھی گھر نہیں لایا تھا، کوئی آ بھی جائے تو میں سامنے نہیں جاتی تھی، لیکن خرم شاید اس کا خاصا بے تکلف دوست تھا، جس نے آتے ہی بابی بابی پکارنا شروع کر دیا تھا تاکہ اعزاز کو مجھ سے متعارف کروانا ہی پڑا۔ یہ عافیہ ہے میری زندگی، میں اسے بہت چاہتا ہوں۔ وہ آگے بھی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ خرم بول پڑا، یہ ہیں ہی چاہنے کے قابل، ایسی صورت اللہ میاں روز روز نہیں بناتا۔ میں نے اعزاز کو جذبز ہوتے دیکھا تھا، جبکہ خرم مذاق میں کہہ رہا تھا، یار اگر تم سے پہلے میری نظر ان پر پڑ جاتی تو آج یہ تمہارے نہیں میرے پہلو میں کھڑی ہوتی۔ یہ دوستوں کی آپس کی باتیں تھیں یا مذاق تھا، بہرحال میں نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا، لیکن رات میں اعزاز کی باتوں نے مجھے الجھا دیا۔ اس سے شاید یہ خدشہ تھا کہ کہیں میں خرم کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ سوچنے لگوں، اس لیے وہ اس کی ہر بات کو دیوانے کی بڑ ثابت کرنے پر تل گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، عجیب ہے یہ خرم بھی، ہر ایک کی تعریف میں زمین آسمان کے انقلابی ملا دیتا ہے۔ اس روز روڈ پر جھاڑو لگاتی جمعدارنی کے بارے میں بھی ایسے ہی کہہ رہا تھا کہ ایسی صورت اللہ میاں روز روز نہیں بناتا۔ اور میں چپ چاپ اعزاز کو دیکھے گئی، جو کبھی خرم کی باتوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا، کبھی جھنجھلا رہا تھا اور کبھی مجھ سے محبت کا دعویٰ احسان کے ساتھ۔ اور اس رات میں ایک پل کے لیے نہیں سو سکی۔ اپنے بارے میں سوچتے ہوئے مجھ پر انکشاف ہوا کہ محبتیں چاہتی ہوں اور یہ پراسرار زندگی تو میرا نصیب ہے، اور پھر مجھ میں کمی کیا ہے؟ خرم ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا کہ اللہ میاں روز روز ایسی صورتیں نہیں بناتا، پھر اعزاز کیوں مجھ پر احسان جتاتا رہتا ہے؟ وہ کیوں ہمیشہ مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو میں تمام عمر محبت کو ترستی رہتی؟ مجھے ایک ایک کر کے اس کی ساری باتیں بلکہ احسان یاد آئے تھے، تو اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آئندہ اس کا کوئی احسان قبول نہیں کروں گی۔ ہفتے بھر بعد ہی میں نے اس نے مجھ سے کہا تھا، سنو آفی، میں بزنس ٹور پر جاپان جا رہا ہوں، سوچ رہا ہوں تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں۔ ویسے تو میری سیکرٹری بھی جانے پر تیار ہے، لیکن میں نہیں جاؤں گی۔ پہلی بار میرے منہ سے انکار سن کر وہ حیران ہو گیا تھا، کتنی دیر تک میری طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میرے آفس کی ہر لڑکی میرے ساتھ جانے کو تیار ہے، لیکن میں نے سوچا تمہیں تفریح کروا دوں، تم بھی کیا یاد کرو گی، تم جسے چاہے ساتھ لے جاؤ، میں امی کے پاس جا رہی ہوں۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا اور پھر اس پر عمل بھی کر ڈالا۔ صبح ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر میں ابھی اٹھی ہی تھی کہ ماموں جی کا بلاوا آ گیا۔ میں دل ہی دل میں قیاس کرتے ہوئے کہ امی سے کہہ رہی تھی، اس وقت ان کی طرف چل پڑی۔ کچھ دیر بعد ہی کچھ ڈر بھی رہی تھی کہ اگر اعزاز کا فون آیا ہوگا اور اس نے میری شکایت کی ہوگی تو ماموں جی ضرور باز پرس کریں گے، ہو سکتا ہے خفا بھی ہو، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں محض دوسروں کی خفگی کے خیال سے اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگاؤں گی۔ مجھے نہیں گزارنی ایسی زندگی جس میں بے وقتی کے ساتھ ساتھ نہ صحیح اور صحیح والی بات ہو۔ آؤ بیٹا آؤ۔ ماموں جی نے ہمیشہ کی طرح بہت محبت اور شفقت سے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ان کے کسی انداز سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کوئی خاص بات کرنے والے ہیں۔ جب وہ مجھے اپنے ساتھ خاصے بے تکلف کر چکے تب بڑے پیار اور رازداری سے پوچھنے لگے، ایک بات بتاؤ، اعزاز کے ساتھ لڑائی کس بات پر ہوئی ہے؟ لڑائی؟ میں نے پہلے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا، پھر سر جھکاتے ہوئے بولی، لڑائی تو نہیں ہوئی۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے، اس لیے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹا جب کوئی لڑائی ہی نہیں ہے تو پھر تم اسے چھوڑ کر کیوں چلی آئی؟ میں نے سر جھکا لیا تو کہنے لگی، اگر کوئی شکایت تھی تو مجھ سے کہتی، بلکہ پہلے تمہیں خود اس سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اس کا کہنا ہے تم اس کا قصور بتائے بغیر چلی آئی ہو۔ اب میں اس کے قصور ماموں جی کو کیسے بتاتی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ہاتھ میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ ارے ماموں جی مجھے چپ کرواتے، لیکن میں اسی طرح روتی رہی۔ پھر وہاں سے اٹھ کر چلی آئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی امی سے سامنا ہو گیا۔ وہ مجھ سے یوں روتے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اور میں پھٹ پڑی، مجھے نہیں رہنا اعزاز کے ساتھ، میں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہوں۔ بتا دیجیے گا ماموں کو کیا کہہ رہی ہو؟ امی سینے پر ہاتھ رکھ کر، ٹھیک کہہ رہی ہوں، اسے مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں ہے۔ وہ میرے بغیر زندگی اور زندگی کے ہر کام کو مکمل کر سکتا ہے، تو پھر میری کیا ضرورت؟ کیسی باتیں کرتی ہو؟ اتنی چاہت سے وہ تمہیں بیاہ کر لے گیا ہے،
چاہت سے نہیں احسان سے احسان کرتا ہے وہ مجھ پر اور جتاتا بھی ہے۔ کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کی محبت اس کے گھر پر میرا حق ہے۔ اس کے برعکس میرا گلا رون گیا تو میں شدت سے رونے لگی۔ وہ دوسری طرف امی پتہ نہیں کیوں خاموش ہو گئی تھی۔ کتنی دیر گزر گئی، میں اسی طرح کھڑی رہی، روتی رہی تھی۔ جب احساس ہوا کہ میری سسکیوں کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں ہے تو چہرے سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا، امی وہاں موجود نہیں تھی۔ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کب سے ان کی آواز آئی۔ اگر تمہارے بغیر زندگی اور زندگی کے کام مکمل ہو سکتے تو تمہارے پیچھے بھاگا کیوں چلا آتا؟ میں ایک دم پلٹی، وہ قریب ہی کھڑا تھا۔ کیوں آئے ہو؟ میرا غصہ براہ راست اس کی طرف منتقل ہوا تھا۔ تمہارے بغیر ایک دن بڑی مشکل سے کٹا ہے، لہٰذا جھوٹ مت بولو۔ میں اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ گھر والوں پر اپنی پوزیشن صاف کرنے آئے ہو؟ میری پوزیشن کو کیا ہوا ہے؟ پوزیشن تمہاری خراب ہوئی ہے اور اس طرح چلی آئی ہو۔ کچھ بھی ہو تم چلے جاؤ یہاں سے۔ میں اس کی طرف پیٹھ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ چلا تو جاؤں گا، لیکن وہ قدم بڑھا کر پھر سے سامنے آیا تھا۔ لیکن کیا؟ مجھے اور میرے گھر کو تمہاری ضرورت ہے، حالانکہ تمہارے گھر کو اور بھی بہت سی لڑکیاں مل سکتی ہیں اور تمہیں بھی۔ میں نے اسی کے انداز میں جملے کا اضافہ کیا تو وہ سر کھجاتا ہوا بولا تھا، ہاں لیکن اس کا دل کیا کروں؟ اس دل کا کیا کروں جو تمہارے سوا کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا؟ اور یہ تم پھپھو سے کیا کہہ رہی تھی کہ تم سے محبت نہیں احسان کرتا ہوں؟ اور کیا بیوقوف ہو تم جو ایسا سمجھتی ہو؟ وہ بیوقوف تم نے مجھے بنایا ہے اور اب میں مزید تمہارے ہاتھوں سے بیوقوف نہیں بنوں گی۔ تم بس چلے جاؤ یہاں سے۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپایا تو وہ پتہ نہیں کیا کہتا چلا گیا۔ میں نے اس کے قدموں کی آواز سنی، پھر کمرے میں آ کر باقاعدہ رونے لگی۔ اسی وقت ہینا مجھے پکارتی ہوئی آ گئی۔ جب مجھے روتا دیکھا تو زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں نے شوقی نظروں سے اسے دیکھا، میرے پاس بیٹھنے ہوئے کہنے لگی، بھئی اگر اسے مایوس لوٹانا ہے تو اپنے اندر حوصلہ بھی پیدا کرو، میں اس کے لیے نہیں رو رہی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کی۔ پھر مجھے نہیں پتا، مسئلہ کیا ہے مجھے بھی نہیں پتا، اس سے پوچھو، اسے تو خود پتا نہیں ہے۔ ہاں اسے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ میں پھر رونے لگی اور اسی طرح روتے ہوئے میں نے اپنا مسئلہ کہہ سنایا۔ شروع سے ہی اس کا رویہ میرے ساتھ ایسا رہا ہے، سب کے درمیان مجھے اہمیت دے کر بعد میں خاص طور پر جتانا، وہ بھی اس انداز سے کہ جیسے اس اہمیت کے قابل نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتی رہی۔ جب میں دل کی بڑاس نکال چکی تو میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگی، میں مانتی ہوں کہ اعزاز کا یہ رویہ یا انداز مناسب نہیں ہے، لیکن غلطی پھر بھی تمہاری ہے، میری؟ ہاں، اس لیے کہ تم خواہ مخواہ اس کی ممنون ہوتی رہیں۔ تمہیں اسے ٹوکنا چاہیے تھا۔ جس طرح وہ احسان جتاتا تھا تم حق جتاؤ۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے حق جتانے کی۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ چلو اٹھو، وہ جانے کی تیاری کر رہا ہے، اسے روکو۔ میرا ہاتھ کھینچ کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی، میں کیوں روکوں؟ اور کیا وہ میرے کہنے پر رک جائے گا؟ بالکل رک جائے گا۔ وہ دروازے سے نمودار ہوتے ہوئے بالکل رک جاؤں گا، وہ دروازے سے نمودار ہوتے ہوئے بولا تو میں منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ تم کہہ کر دیکھو۔ وہ چکر کاٹ کر میرے سامنے آ گیا تھا۔ میں بہت پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا آفی تم کہہ کر تو دیکھو۔ چکر کاٹ کر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے دیکھا وہ بہت پر امید نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ آفی، ہینا سرگوشی میں بولی تھی، موقع اچھا ہے، تم بھی اس پر احسان کر دو۔ اچھا، میں نے کچھ دیر سوچا، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسی کے انداز میں کہنا شروع کیا، ابھی کچھ دن رک جاؤ اعزاز، پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ویسے میرا تمہارے ساتھ جانے کو دل نہیں، لیکن خبردار آگے ایک لفظ مت کہنا۔ اس نے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، جبکہ ہینا زور زور سے ہنسنے لگی، اور ہنسنا تو میں بھی چاہتی تھی، لیکن منہ پر اس کا ہاتھ ہونے کی وجہ سے مسکرا تک نہ سکی، بس شریر نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی جو اپنے رویے پر خاصا نادم نظر آ رہا تھا۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی یہ چھوٹی سی کہانی؟ اگر تو کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔